تو یہ حج عمرے کا ثواب تو اس بندے کو ملتا ہے جو باجماعت نماز ادا کرے اور مسجد میں بیٹھا رہے، سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرے، پھر سورج چڑھنے کے 15 منٹ بعد یہ رکعتیں ادا کرے تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی شخص اگر یہ نہیں کر پایا تو کیا اس کے لیے بھی کوئی اس نماز کا وقت ہے؟ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو آپ حدیث سن کے جائیں، عمل کریں اس پر یا نہ کریں، لیکن اس کو کہیں لکھ کر اپنی ڈائری میں لگا دیں کہ آپ کھولیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا اجر کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کچھ خطبات میں اللہ کی رحمتوں کے وہ اعمال بیان کریں گے جن کو اپنانے سے انسان حج عمرے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ پہلا عمل جس کے ذریعے انسان حج عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے وہ ہے اشراق کی 2 رکعتیں۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان باجماعت نماز ادا کرے اور پھر مسجد میں ہی بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے باوضو رہ کر اللہ کا ذکر کرے، اور پھر سورج چڑھنے کے بعد جب کچھ روایات میں آتا ہے جب وہ سورج ہو جائے قدر رمحن، ایک نیزے کے برابر ہو جائے، ایک نیزے کے برابر ہونے کا جو محدثین نے اور جو ماہر فلکیات ہیں انہوں نے جو اندازہ لگایا وہ کہتے ہیں 13 سے 15 منٹ ہے، یعنی سورج چڑھنے سے لے کر طلوع شمس سے لے کر 15 منٹ بعد آپ یہ رکعتیں ادا کریں تو آپ کو ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ روزانہ نہیں ممکن تو سنڈے کو آپ کو چھٹی ہوتی ہے یا کوئی اور دن، جس دن آپ نماز باجماعت ادا کریں اور آپ کے پاس وقت ہو، تو اس قیمتی عمل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صبح، جس بندے نے نماز فجر ادا، من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ تامۃ تامہ۔ جو بندہ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر سورج چڑھنے تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور سورج چڑھنے کے بعد پھر یہ 2 رکعتیں ادا کرے، یہ 2 رکعتیں اس کے لیے کاجر حجۃ و عمرہ تامۃ تامہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ 2 رکعتیں اس بندے کے لیے اس حج عمرے کے اجر کے برابر ہیں جو حج عمرہ مکمل ہے، پورا ہے، پورا اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ 3 دفعہ فرمایا۔ اللہ آج امت عمل چھوڑ چکی ہے، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم بڑے شکوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھ رہے ہیں نہ تمہارا کاروبار دیکھ رہے ہیں، اللہ تو تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ کیا آج میں نے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو یہ مسئلہ سمجھایا، بیٹا آج ہم مسجد میں آئے ہیں تو کم از کم آج تو حج عمرے کا ثواب لے کے جائیں، نماز باجماعت ملی ہے تو ہم کوشش کریں کہ اس کا اجر پائیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت ثم ثبت حتی یسبح للہ صبحۃ الضحیٰ، جس بندے نے نماز فجر ادا کی جماعت کے ساتھ، پھر وہاں برقرار رہا، بیٹھا رہا یہاں تک اس نے چاش کی 2 رکعتیں ادا کی، کان لہ کاجر حاج و معتمر، اس بندے کو اس حاجی اور اس معتمر عمرہ کرنے والے کا اجر ملے گا، تام لہ حجتہ و عمرتہ، جس کا حج بھی پورا
اور عمرہ بھی پورا۔ آج ہم اپنی اولادوں کو اس بڑے اجر سے بہرہور نہ کر سکے، باشعور نہ بنا سکے، ان کو اس کی سینس نہ دے سکے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اپنے بچوں کو عملوں پر لگائیں۔ وہ آدھی رات تک جو بیٹھے مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور نماز فجر میں سوئے رہتے ہیں، ان کو اس پر کھڑا کرنا، بیٹا رات کو جلدی سو جایا کرو، اشراق پڑھنے کے بعد پھر پڑھو، اللہ برکت بھی دے گا، ثواب بھی ملے گا، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے برکت دے گا۔ آج اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہاں میں اس کے ساتھ ملتی جلتی بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ یا ہماری بہنیں مائیں جو جماعت میں نہیں آ سکیں، تو کیا ان کے لیے بھی کوئی اس کا وقت ہے؟ کیا ان کو بھی کوئی اجر ملے گا اگر وہ یہ رکعتیں ادا کریں؟ تو یہ حج عمرے کا ثواب تو اس بندے کو ملتا ہے جو باجماعت نماز ادا کرے اور مسجد میں بیٹھا رہے، سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرے، فرشتوں کی دعائیں حاصل کرے، اور پھر سورج چڑھنے کے کوئی 15 منٹ بعد یہ رکعتیں ادا کرے، تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی شخص اگر یہ نہیں کر پایا تو کیا اس کے لیے بھی کوئی اس نماز کا وقت ہے؟ ہمارے ہاں 3 نام بڑے مشہور ہیں: اشراق، چاشت اور اوابین۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں اور قابل قدر ماؤں بہنوں، یاد رکھو یہ تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں، وقت کے مختلف ہونے کے ساتھ اس کا نام مختلف ہے۔ سورج چڑھنے کے 15 منٹ بعد اگر آپ نے 20 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ بعد پڑھ لی تو یہ اشراق ہے۔ سورج چڑھنے کے بعد پڑھ لی تو یہ اشراق ہے۔ سورج خوب چڑھ گیا اور روشن ہونا شروع ہو گیا، پھر آپ ادا کرتے ہیں، تو پھر یہ نماز وہی ہے۔ سورج چڑھنے سے لے کر زوال ہونے تک یہ اس نماز کا وقت ہے۔ مختلف وقتوں میں پڑھنے سے اس کا نام مختلف ہوتا ہے۔ سورج چڑھنے کے بعد اگر آپ نے یہ نماز ادا کی تو یہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے۔ آپ نے کوئی 9-10 بجے پڑھ لی تو یہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے، اور سورج زوال ہونے سے پہلے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ اوابین کہلاتی ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلاۃ الضحیٰ ہی صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ ہی صلاۃ الاوابین، چاشت کی نماز ہی اوابین کی نماز ہے۔ حدیث آ گئی ہے۔ اور جن لوگوں نے اوابین مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی صریح نص موجود ہے اور نہ کوئی روایت موجود ہے۔ ایک روایت پیش کریں گے جو شدید ضعیف ہے، اور یہ صحیح سند سے پیارے پیغمبر نے فرما دیا، اور پھر الفاظ کیا ہیں؟ صلاۃ الاوابین حین تربد الفصال، صلاۃ الاوابین حین تربد الفصال۔ کہا یہ چاشت کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے چھوٹے بچوں کے دھوپ کی وجہ سے پاؤں جلنے شروع ہو جائیں۔ مغرب کے بعد تو ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک تو آپ نے واضح نص میں فرما دیا صلاۃ الضحیٰ ہی صلاۃ الاوابین، چاشت کی نماز کا نام ہی اوابین کی نماز ہے، اور دوسری وضاحت فرما دی کہ اوابین کی نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے جب اونٹ کے چھوٹے بچوں کے دھوپ کی وجہ سے پاؤں جلنے شروع ہو جائیں، شدت کی جب گرمی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل وقت کون سا ہے اس نماز کا بھی؟ اگر آپ جب آپ کو موقع ملا پڑھیں، لیکن افضل کی بات کریں گے جو جیسے تہجد کا وقت عشاء پڑھ لینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل کب ہے کہ آپ اذان فجر سے پہلے پڑھیں۔ وقت تو شروع ہو گیا اس کا، جس نے نماز عشاء ادا کر لی اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، وتر کا وقت شروع ہو گیا۔ افضل کب ہے؟ صبح کی نماز سے پہلے پڑھنا۔ اسی طرح اس نماز کا وقت تو سورج طلوع ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، پر افضل کون سا وقت ہے؟ جب شدت کی گرمی ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے لوگوں کو چاشت کی یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرماتے ہیں لقد علموا ان الصلاة فی غیر هذه الساعة افضل
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم نے لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے انہیں پتہ ہے اس نماز کا سب سے زیادہ افضل وقت کون سا ہے، اوابین کا وقت سب سے افضل وقت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر 12:18 پہ اگر زوال ہو رہا ہے تو اگر آپ 11:45 بجے نماز ادا کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل وقت ہے جس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے۔ اور یہ اشراق، چاش، اوابین جب تینوں ہی ایک نماز کے وقت ہیں اور ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں وقت کے مختلف ہونے کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سورج چڑھنے سے 15 منٹ بعد سے لے کر اذان ظہر کا جو وقت ہے یا زوال کا جو وقت ہے اس وقت کے درمیان آپ یہ رکعتیں پڑھیں گے 2، 4، 6 اور 8 رکعتوں تک، کچھ روایتوں میں 12 کا ذکر بھی آتا ہے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔